خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ وتھ جنس۔ تو آئیے سنتے ہیں شازیہ صاحبہ کا واقعہ جو کرامت کالونی سے انہوں نے ارسال کیا ہے، لاہور سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ ان کی زبانی۔ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ سغرا بی بی ہے اور ان کی والدہ تھی، تو یہ دھرم پورے کی رہنے والی تھی۔ ان کی والدہ جو تھی نا، تو وہ دھرم پورے میں رہتی تھی، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جاتی تھی کہ ہمارے نانی کے گھر میں کچھ تھا، اور وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب یہ نانی کے گھر جاتے تو نانی ہماری سو رہی ہوتی اور ہم لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے۔ نانی ہماری چل پھر نہیں سکتی تھی اتنی زیادہ، چلتی پھرتی تھی لیکن سہارے سے، ویسے خود سے نہیں چل سکتی تھی۔ تو ہمارے لیے سارا ظاہر ہے، جب ہم اس کے گھر جاتے تھے تو کبھی کچھ دے رہی ہے ہمیں، کبھی کچھ دے رہی ہے کھانے پینے کو، اور نانی سے پوچھو تو نانی کہتی میں نے تو تمہیں کچھ بھی دیا۔ وہ سو رہی ہوتی ہے، اندر بیٹھی ہوتی ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے، ویسے عبادت گزار تھی، اچھی تھی، لیکن کام شام نہیں کر سکتی تھی۔ تو جب ہم اس کے گھر جاتے، ہم لوگ بچے تھے، ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا، اپنی امی کے ساتھ، تو ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہمیں نانی اپنے ساتھ لے گئی کہیں، ہم جنوں کے ساتھ چلے گئے کہیں۔ وہاں گئے نا، تو وہاں جا کے ان جنوں نے نا ہمارے ساتھ، ان کے بچے تھے جنوں کے، ظاہر ہے جنوں کے بچوں کے ساتھ محلے کے وہاں رہ رہے تھے، تو وہ ہمیں لے گئے۔ ہم نے کہا ان کے پڑوسیوں کے بچے ہیں، کوئی ہے، ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب ہماری امی اتنی پریشان، ہمیں ڈھونڈ رہی کہ کہاں ہے، یہ ہے وہ ہے، بتا کے نہیں گئے، یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا۔ امی کے سامنے ہی گئے تھے، امی نے خود ہی بھیجا تھا ان بچوں کے ساتھ، لیکن امی بھول گئی۔ تو ہم وہاں گئے نا، تو ان جنوں کو شرارت آ گئی، کھیلتے رہے، 2-3 دفعہ گئے، لیکن بس اس دن انہوں نے ایسا کیا، اس سے پہلے ایسا نہ کیا تھا۔ تو ہمیں چیزیں کھلاتے پلاتے، جھولے جھول رہے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ جب گھر واپس آنے لگے نا، تو ایک بڑا سا ٹیلا تھا، وہ کہنے لگے اس ٹیلے کی نا آ جاؤ، ہم ایسا کرتے ہیں، اس ٹیلے کے اوپر جتنے یہ پتھر لگے ہوئے ہیں نا، یہ پتھر اٹھا اٹھا کے ادھر سے ادھر ڈالتے ہیں، بچے جیسی بھی دن سوار ہو جائے۔ وہ انہوں نے تو اڑنگ لگا دیا، پہاڑی بنا دی۔ ہم دونوں بہنوں سے کچھ ہو ہی نہیں سک رہا تھا، ہم 2 ہی بہنیں تھیں، تو ہم لوگ تھک بھی زیادہ گئے، وہ تھکی بھی نہیں۔ ہم نے کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ اس دن نا انہوں نے بڑی شرارت سوچی ہوئی تھی، وہ چیز ختم ہے کہ اب ہم نہیں کر سکتے، ہم بہت تھک گئے۔ تو پھر راستے میں ایک بہت خوبصورت سا گھر تھا، اور بڑی اونچی سی بلڈنگ، اور بہت پیارے پیارے ان پہ بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ تو جنوں کے بچے تھے وہ تو چڑھ سکتے تھے، ہم تو نہیں چڑھ سکتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے آؤ ہم نا یہاں اوپر چلتے ہیں۔ کہنے لگے ہم کیسے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم آنکھیں بند کرو۔ ہم نے آنکھیں بند کری تو ہم اوپر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے اپنے آپ کو اوپر پایا۔ اب وہ کہے چھلانگ لگاؤ نیچے ہمارے سے، تو ہم نے کہا نہیں، ہم تو چھلانگ نہیں لگائیں گے، ہم مر جائیں گے اگر چھلانگ لگائیں گے، اتنی عقل ہمیں تھی۔ وہ چھلانگ لگائے، انہیں کچھ بھی نہ ہو، ہم چھلانگ لگائیں گے تو ہمیں چوٹ لگے گی۔ وہ کہہ رہے چھلانگیں لگا لگا کے دکھا رہے کہ یہ دیکھو ہم بھی تو چھلانگ لگا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تم بھی چھلانگ لگا دو۔ اس دن انہوں نے ہماری جان لینی تھی، ہمیں ایسا محسوس ہوا۔ تو وہ کہیں چھلانگ لگاؤ، ہم چھلانگ نہ لگائے، اتنی اونچی سے کیسے چھلانگ لگائے؟ ڈر کے مارے کہ مر جائیں گے ہم، چوٹ لگے گی ہمیں۔ اور وہ چھلانگیں لگائے جائے، انہیں کچھ ہو ہی نہ، اتنی عجیب بات۔ پھر کہنے لگے اچھا ایسے پیر لٹکا کے بیٹھ جاؤ، اور ہم پیر لٹکا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہماری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی، اور ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے ٹانگیں کھینچتے ہوئے ہم دیوار سے چپک کے نا بالکل گھسیٹتے ہوئے نیچے آ گئے، جیسے کہ کوئی چیز سے گھسیٹو۔ بہت عجیب لگی ہمیں یہ بات، لیکن ہمیں پھر بھی نہ پتہ چلا کہ یہ جن ہے۔ حالانکہ ہمارے گھروں میں بھی یہ باتیں ہوتی رہتی تھی، قصے کہانیاں، لیکن ہمیں پھر بھی نہ پتہ چلا۔ ہم بچے سمجھ رہے تھے بھئی کھیل رہے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے گھر آ گئے، ظاہر ہے وہ ہمیں گھر لے آئی۔
ले आए तो हमने कहा हम इनके साथ खेलने गए थे, तो आपने खुद ही तो भेजा था अम्मी। कहने लगी नहीं मैंने तो नहीं भेजा, तुम मुझे बगैर बताए गए, आइंदा गए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, चलो खाना खा लो। तो अम्मी कहने लगी बच्चों को कि ये भी तुम्हारे साथ ही थे, चलो इनको भी खाना दे दो। जब खाना देने लगे तो उन्होंने हमारा सारा खाना खा ले, हम भूखे थे और वो सारा खाना, भूख से बुरा हाल हो। हम अपनी अम्मी से कहे अम्मी हमें रोटी दो। अम्मी कहे तुम्हें अभी तो रोटी खिलाई है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या खा के आए हो, कहीं गए थे तुम, इतनी तुम्हें भूख लग रही अभी तुम्हें खाना दिया तो तुम फिर खाना मांग रहे हो। सारा खाना हमारे घर का खा लिया। हम दो बहनें थे, मेरा नाम इल्सा था और एक का अरूसा था, हम दोनों बहनों का तो मैं नाम बताना भूल गई थी। तो हम इस तरीके से उनके साथ जाते आते थे, तो खेलते थे जाते थे, हमें ये ना पता चल सका कि जिनके बच्चे हैं। ऐसी शरारत सूझी, घर आने के बाद भी खाना वाना खा के चली गई, वो गायब मतलब हो गए होंगे। ऐसा हुआ कि हम लोग खेल रहे थे ना, खेलते खेलते बड़ा बड़ा जो सामान रखा था ना, बार बार के आओ इन्हें उठाते हैं। अब वो तो उठा लें, हम कैसे उठाएं, हमसे वो सामान ही ना उठे किसके भी ना। तो वो ऐसे हल्के हल्के से सामान उठाए और पटक दे, सामान उठाए और पटक दे। अब जब अम्मी आए तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे, घर में ही थे, बाहर नहीं थे हम। तो अम्मी ने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो, तो हम बच्चों ने कहा हम खेल रहे हैं। वो बच्चे चुप, कुछ भी ना कहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मेरी अम्मी ने कहा चलो अपने अब घर जाओ, बहुत देर हो गई खेलते हुए। अब अम्मी ने उस दिन के बाद उन्हें खाना ना दिया। उस दिन तो खाना दे दिया लेकिन उस दिन के बाद नहीं दिया। तो हालांकि वो लोग हमें इतना खिलाते थे, लाते थे चीजें, जैसे थोड़ी देर बाद वो चले गए बच्चे, मतलब उसी वक्त ही अम्मी ने कहा जाओ, वो बच्चे चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आए, थोड़ी देर बाद आए तो वो हमारे लिए इतने सारे फल लेके आए। हालांकि वो हमें इतना खिलाते पिलाते थे, ये नहीं कि अगर एक दिन हमारे घर खा लिया, तो वो तो जिन थे खाते ज्यादा होंगे ना वो, तो हमारा सारा खा गए। अम्मी कहने लगी ये तो बच्चे नहीं है, हफ्ती है, मैं नहीं खिलाती इन्हें खाना। जब हम कहते थे अम्मी इन्हें भी तो दे दो, ये हमारे लिए इतना इतना चीजें लाते हैं, अम्मी कहती नहीं हम इन्हें नहीं दे सकते, तो हमें फिर बाजार से लाना पड़ेगा, हमारा खाना ही सारा खत्म कर देते हैं, ये इनकी खुराक बहुत है। तो नानी कहने लगी ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है, या तो खिलाओ मत, और खिला दिया तो इस तरह क्यों कर रही हो तुम अपनी बेटी को। उन्होंने डांटा, उन्हें पता था, उन्हें पता था कि ये है, वो इबादत गुजार भी थी और उनको पता था कि इस घर में रहते हैं, वो बताना नहीं चाहती थी कि डर जाएगी, आई हुई है मेरी बेटी। नानी कहने लगी बच्चे खेलते हैं, उन्हें भूख ज्यादा लगती है, तुम खाना दे दो, नहीं दे रही तो ऐसे मत कहो। कहो जब वो लाते हैं, जब भी तुम्हें लगता है बच्चों को जल्दी जल्दी खिला देती हो। हमने धर्मपुरे से जिस दिन वापस आना था ना, तो उन्होंने एक मदद कर ली, कहने लगे आओ हम खेलने चलते हैं। तो अम्मी ने भी इजाजत दे दी। अम्मी हालांकि तैयार होनी थी, हमने घर आना था वापस। तो एक दिन उन्होंने पहले कहा, अब तो तैयारी कर रहे थे ना कि हम कल चले जाएंगे, तो वो अम्मी कहने लगी चलो कल नहीं जाते, हम आज शाम को जाएंगे, कल हम अपने घर होंगे इंशाल्लाह। हमने जिस दिन वापस आना था तो वो कहने लगी मेरी अम्मी से, वो बच्चे के आंटी आप इन्हें हमारे साथ भेज दें, हम खेलेंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर तो आप शाम को चली जाएंगी। तो अम्मी ने कहा भेज दिया, और अम्मी भी भूल गई। अम्मी कहने लगी मैंने तो भेजा ही नहीं था, तुम खुद ही गए अम्मी। मतलब जब हमें लेकिन वो डांट नहीं सकी, क्योंकि हम जब वापिस आए थे तो उन्होंने हमें ले जाके इतना डराया, और लंबा हाथ करके फल तोड़ लें, कभी किसी चीज को छेड़ दें, कभी किसी शाख पे जाके बैठ जाए खुद इतने ऊंचे, और हमें कहें कि आओ। हमने उन्होंने एक तरह बता दिया, शक्लें बना बना के हमें डराए इतना कि इंतहा हो गई। चलती गाड़ी को रोक दे हाथ से पकड़ के, इतना लंबा हाथ करके सड़क पे, तो हम डर गए बहुत ज्यादा। और फिर हमें पता चल गया कि ये जिन है, हम घर भी ना आ सके, हम बेहोश हो गए डर के मारे ना। तो वो हमें घर के दरवाजे के आगे बाहर फेंक गई। जब हमें होश आया तो हमारी अम्मी ने पूछा कि तुम कहाँ थे, हमने घर आना था, तुमने बताया था कि हम घर जाएंगे, तुम चली गई। और हमने बोल भी नहीं सक रहे थे, हम दोनों में बहनें ये भी नहीं कह सकती थी अम्मी आपने भेजा था खुद। तो हमारी अम्मा भूल जाती थी हमें भेज के, या पता नहीं वो जिन कुछ कर देते थे। तो हम इतना ज्यादा डर गए थे कि अब हमने नानी के घर जाना ही छोड़ दिया। उस दिन का दिन, आज का दिन अम्मी कहती हैं
تو امی خود چلی جاتی ہیں، ہم نہیں جاتے، نانی کو ڈر لگا۔ تو بچے اتنا ہمیں ڈراتے تھے، کبھی کسی شاخ پہ بیٹھے، کبھی کسی شاخ پہ بیٹھے، چڑھ کے اور ہاتھ بڑھا کے پھل توڑ لیتے تھے، کبھی کسی کو آگ لگا دیتے کسی چیز کو اتنی اونچی کر کے۔ تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور ہم گھر واپس نہیں آئے تھے۔ ہم گھر، وہ ہمیں پھینک گئے ہوں گے، ہماری تو ہمت ہی نہیں تھی گھر کے آگے۔ تو پھر ہمیں امی نے بتایا بعد میں، اب ہم بڑے ہو گئے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، اور لیکن ہم بولنا چاہ بھی رہے تھے تو ہم بول نہیں سکتے تھے، اپنی امی کو بتا نہیں سکتے تھے اس وقت پہ۔ خاموشی دونوں کے۔ اب ہماری امی روئے کہیں کہ میری بچیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بول ہی نہیں رہی، ان بچوں کے ساتھ نہیں تھی، مجھے تو ان کا گھر بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں گئے تھے، کیا ہوا، انہیں کوئی ہوائی اثر ہو گیا، کیا ہو گیا، کہاں سے گئے تھے یہ، پتہ نہیں کہیں قبرستان تو نہیں چلے گئے، یہ کہیں پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا، کوئی سایہ ہو گیا، یہ بول کیوں نہیں رہے میرے بچے، کیونکہ ہماری تو بولتی بند ہو گئی تھی، انہوں نے ہمیں اتنا ڈرایا تھا انتہا سے زیادہ۔ وہ کبھی کوئی جانور بن جائے، کبھی انسان بن جائے، تو ہم کہاں اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بس انہوں نے ہمیں اتنا ڈرانا تھا کہ انتہا کر دی ہمیں تو حیرت ہے اب کہ ہم نے دیکھ کیسے لیا۔ ہم سکتے سے میں ہو گئے تھے اس وقت، ہل جل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہم بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ جو وہ کرتے جا رہے تھے بس ہم دیکھتے جا رہے تھے، اس میں ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ہمیں کب ہمارا ہوش اڑے اور یا کب ہم نے اپنے ہوش کھوئے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، بس ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ چینل کو لائک کیجئے جس سے ہمیں بہت مدد ملے گی، سبسکرائب کیجئے، شیئر اور لائک کیجئے۔ بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جو اپنے واقعات ارسال کرتے ہیں۔ اسی غیر مرئی واقعے کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے، اپنے واقعات واٹس ایپ کیجیے۔ اللہ حافظ۔